بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، حجر اسود کیا ہے؟ حجر کا معنی ہے پتھر اور اسود کا معنی ہوتا ہے کالا۔ حجر اسود کا معنی ہوا کالا پتھر۔ یہ کسی زمانے میں حجر اسود حجر ابید ہوا کرتا تھا۔ حجر ابید کا معنی ہوتا ہے سفید پتھر۔ یہ پتھر جنت سے لایا گیا تھا، فرشتے لے کر آئے تھے، حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لایا گیا تھا۔ اور حدیث پاک میں ہے جب یہ پتھر جنت سے لایا گیا تھا تو اس وقت دودھ سے زیادہ سفید تھا، یعنی حجر ابید تھا۔ ابید کا معنی سفید، سفید پتھر تھا۔ اب اس وقت یہ حجر اسود ہے، کالا پتھر، اور یہ کعبۃ اللہ کے اندر جنوب مشرقی دیوار کے اندر نصب ہے۔ دنیا دیوانہ وار اس پتھر کو چومتی ہے، کئی دن میں چومتے ہوئے شہید ہوتے ہیں۔ جو چوم نہیں پاتے اس پتھر کا استلام کرتے ہیں۔ اسی پتھر کے سامنے سے کعبۃ اللہ کے طواف کا آغاز کیا جاتا ہے، اور ہر چکر میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر حاجی اس پتھر کو استلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ استلام ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ پتھر جب جنت سے آیا تھا تو سفید تھا، اب سیاہ کیسے ہو گیا؟ تو اس بارے میں دو روایتیں ہیں، دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ یہ پتھر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہ گاروں کے گناہوں کو چوس چوس کے سیاہ ہو گیا۔ جو لوگ اس پتھر کو چومتے ہیں یہ پتھر ان کے گناہوں کو چوس لیتا، تو گناہوں کو چوس چوس کے یہ پتھر سیاہ ہو گیا ہے۔ اور دوسری روایت ہے، جامع ترمذی میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں پتھر جنتی یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں۔ یہ بہت روشن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روشنی کو بجھا دیا، اللہ نے ان کی روشنی کو سلب فرما لیا ہے۔ اگر یہ اللہ پاک ان کی روشنی کو سلب نہ کرتا، ان کی روشنی کو نہ بجھاتا، تو یہ مشرق سے لے کر مغرب تک ساری روح زمین کو روشن کر دیتے۔ اتنے روشن پتھر تھے، اللہ پاک نے ان کی روشنی کو بجھا دیا۔ اب روشنی بجھنے سے یہ پتھر سیاہ ہو گیا، پہلے یہ پتھر سفید ہوا کرتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت آئی ہے، میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حجر اسود کو ایک زبان اور دو آنکھیں عطا فرمائے گا۔ اس کی زبان بھی ہوگی اور دو آنکھیں بھی ہوں گی۔ قیامت کے دن اس کا عالم یہ ہوگا کہ جس بندے نے دنیا کے اندر حجر اسود کو حق سمجھ کے بوسہ دیا ہوگا، یہ قیامت کے دن اپنی دونوں آنکھوں سے اس بندے کو پہچان بھی لے گا اور اپنی زبان سے بول کر اس بندے کی اللہ کی بارگاہ میں گواہی پیش کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے حجر اسود کی کہ اللہ اسے ایک زبان اور دو آنکھیں عطا فرمائے گا اور یہ چومنے والوں کی گواہی پیش کرے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجر اسود کو جس بندے نے بوسہ دے دیا تو حجر اسود اس بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ پاک حجر اسود کو بوسہ دینے والے بندے کے گناہوں کو مٹا دے گا، گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا یمین اللہ فی الارض، حجر اسود زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے۔ اس روح زمین پر کوئی بندہ ظاہراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہے، مصافحہ کرنا چاہے تو ملاقات اور مصافحہ نہیں کر سکتا۔
کوئی نہیں کر سکتا، کسی کو اللہ پاک نے یہ طاقت عطا نہیں کی، یہ شان نہیں دی۔ تو فرمایا اللہ پاک نے اپنے گھر کی جنوب مشرقی دیوار کے اندر حجر اسود کو نصب کر رکھا ہے۔ جو بندہ اللہ کے گھر میں جائے اور اللہ کے گھر میں جا کر حجر اسود پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ دے، گویا کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مصافحہ کر لیا۔ وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ زمین میں مصافحہ کر لیا۔ اور حجر اسود کی یہ بڑی شان ہے کہ بڑے بڑے انبیاء نے، اولیاء نے حجر اسود کو بوسہ دیا، فرشتے اسے اٹھا کر لائے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حجر اسود کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بوسہ دیا، حضور علیہ السلام کے صحابہ نے بوسہ دیا، اور حجر اسود بوسہ گاہ مصطفیٰ کہلائی۔ حسنین کریمین کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے تھے۔ اگر آج حضور علیہ السلام کی بوسہ گاہ کو ہم دیکھنا چاہیں، زیارت کرنا چاہیں، چھونا چاہیں، تو حسنین کریمین تو ظاہراً دنیا میں موجود نہیں، آپ کی شہادتیں ہو گئی، دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن ایک بوسہ گاہ مصطفیٰ آج بھی باقی ہے، جسے اللہ پاک نے اپنے محبوب کی نشانی کو اپنے گھر کی دیوار میں سنبھال کے رکھا ہے، جس کا نام حجر اسود ہے۔ حجر اسود بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، جسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا۔ اب دنیا دیوانہ وار اسے چومتی ہے، اپنی جانیں بھی لٹا دیتی ہے حجر اسود کے بوسے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حجر اسود کا مقام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک بار زندگی میں اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، اور ہر بار رب کعبہ ہمیں حجر اسود کا بوسہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔